بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہاں ناظرین، بس اتنا ہی تعارف میں ہمیشہ کراتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب نے دنیا کو ایک ایسی انرجی دی ہے کہ اس وقت بھی ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جسے ہم سندا ہیلنگ انرجی کہتے ہیں، جو موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے، جس پر یقینی طور پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کو. ڈاکٹر صاحب، یہ تو خیر بات ہم نے بے شمار پروگرامس میں کی، اس جو سب سے زیادہ طاقتور ہیلنگ انرجی ہے یا سب سے زیادہ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے. لیکن اس وقت آج کل کے دور کے اندر، خواہ وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، فار ایسٹ ہو، ایک بہت کامن، میں اس کو یہ آپ بتائیں گے کہ اس ہم بیماری کے کہیں گے یا اس کو ہم کیا کہیں گے، کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں مختلف حوالوں سے. انگزائٹی بہت زیادہ ہے، اسٹریس بہت زیادہ ہے جی، مختلف حوالوں سے. ریزنس اس کے بے شمار ہیں، اور ڈپریشنس کا شکار ہیں. تو پہلے کیا ہے، یہ بیماریاں ہیں یا یہ کچھ اور چیزیں ہیں، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان کوئی بلا ہے، کیا کوئی بلا ہے، اس کو کیا ہے یہ انگزائٹی اور ڈپریشن اور ٹینشنس. اچھا، اب یہ سب کچھ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی کہ وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بڑا ٹینشن ہو رہا ہے. ورنہ میں تو بہت بڑا ہو گیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹینشنس کیا ہوتے ہیں. ٹینشن کیا ہوتا ہے، لیکن اب تو چھوٹا سا ایک بچہ جو کہ اسکول گوئنگ چائلڈ ہے، وہ بھی کہتا ہے جی میں تو بڑا ٹینشن ہو رہا ہے. مجھے ٹینشن نہیں، ڈپریشن کہتے ہیں. ڈپریشن بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی آگے چلا گیا وہ ٹینشن سے. تو یہ ہے کیا وجوہات ہوتی، کیوں ہو جاتا ہے، اور اس کا کیا طریقہ علاج ہے؟ جی، میں بتاتا ہوں اس بارے میں، کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کی ہے. میں نے آپ نے بکس بھی لکھی ہے، بکس لکھی، جی بہت تحریریں کی ہے، کافی میں نے اس پہ تحقیقات کی ہے کہ بیماریوں پہ اور بالخصوص نفسیاتی بیماریوں پہ کافی میرا مطالعہ ہے. اچھا، اس کو ہم یہ نفسیاتی بیماریوں میں آتے ہیں، یہ ٹینشن جو ہے جی، اور ڈپریشن یا انگزائٹی یا اس طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں فیئر، فوبیاز، یعنی ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، ایسی بیماریاں، ذہنی الجھنیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح، ذہنی الجھنیں یا کسی چیز کو بھول جانا، میموری کا کام نہیں کرنا. اسٹڈیز میں اگر پرابلم ہے تو وہ فزیکل بیماریوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ سائیکولوجیکل بنتے ہیں. ساری بات سائیکی کی ہے، ہماری تمام کے تمام باتیں سائیکولوجیکل ڈیزیز کے. کیونکہ سائیکولوجیکل ڈیزیز اگر آپ کو خدا نہ کرتا کسی کو ہے، تو سائیکولوجیکل ڈیزیز سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے باڈی پہ سب سے زیادہ اثرات کرتا ہے. فزیکل بیماریاں ہمارے سائیکولوجیکل ڈیزیز بن سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوتے جتنا کہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل ڈیزیز سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں آپ کی زندگی، آپ کی باڈی پہ. سب سے پہلے آپ کی باڈی پہ، پھر آپ کی زندگی پہ برا اثرات ڈالتے ہیں. صحیح. تو اس لیے نفسیاتی بیماریاں جتنی بھی ہے، اس کے بہت سے اقسام ہیں. کچھ بیماریاں تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ بیماری ہے کیا. کبھی کبھی تو ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی معالج کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ عامل کے پاس جاتا ہے، اگر آپ کو مثلا ڈپریشن ہوا ہے، صحیح، تو عامل جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ پر جادو ہو گئے یا جین بوت چمٹ گئے،
किसी ने कुछ किया है या आपको नज़र लगी, वो ये कहेंगे, और वो थोड़ा बहुत कुछ आपको अंदाजे लगा कि आपको ये बता सकते हैं, आप उसमें एग्री होंगे, अच्छा तो बाबा जी ने तो ये बता दिया, तो बस बात ख़त्म होगी। अगर डॉक्टर के पास जाता है जिनको साइकोलॉजी नहीं आते, ज़ाहिर है डॉक्टर जो अगर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो उनको तो नहीं पता है जनरल कि प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जीपीज जो हैं, जी हाँ, थोड़ा बहुत तो मेडिकल में हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज, थोड़ा बहुत तो, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होना ये बहुत स्पेशलाइज्ड करना उस खास फील्ड के अंदर। तो बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ हम पर असर करते हैं वो उस सूरत से कि हम उसको समझते नहीं हमें समझ नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमने साइकोलॉजिकल डिजीज़ का तशख़ीस सही तरीके से नहीं कर सकते। तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे वो फिर आपको मेडिसिन लिखेंगे, और मेडिसिन में ट्रैंक्विलाइज़र होंगे। ट्रैंक्विलाइज़र आपको पता है कि आपके इतनी बुरी तरह के तमाम सिस्टम्स जो है उस पर अच्छे असरात नहीं करते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। और अगर आप हकीम साहब के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि या तो आपकी जिगर के खून की कमी है, या आपकी जो है ना कमज़ोरी है, या फिर कोई ना कोई कमज़ोरी कहेंगे आपको कि इस चीज़ की कमज़ोरी है, या जिगर की कमी है, किसी चीज़ की कमज़ोरी है, या हाँ कोई ऐसा कुछ कमज़ोरियों की बात करते हैं। सही। आपके फ़लाँ या खून की कमी है, या कहते हैं जिगर के आप कमज़ोर है, या कहते हैं आपको जो है ना दिल कमज़ोर है, या कहते हैं आपके मैदा कमज़ोर है। कमज़ोरी की बातें करते करते ना तो वो फिर वो अपने हिसाब से वो कहता है ये सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो फिर वो मेडिसिन दे देते हैं, आदमी ठीक नहीं होते। इस तरह पेशेंट बेचारा जो है मरीज़ चलते 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 बीमारी का पता नहीं चलता है, आखिर वो डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं। सही। क्योंकि उन्हें बीमारी का तशख़ीस नहीं है, तो इलाज कैसे होंगे? जब तक तशख़ीस नहीं हुआ इलाज तो मुमकिन नहीं है। आरज़ी तौर पे वो ठीक होते हैं तो बाद में जो है ना वो ठीक नहीं होते। तो बात यह है कि नफ्सियाती बीमारियों का इलाज नफ्सियाती तरीके से ही होनी चाहिए। सही। और वो तरीके बहुत है कि देखिए हम काउंसलिंग करें किसी पेशेंट के, एक साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है उसके लिए। कोई ऐसा तरीका हो आपके पास कि उसकी जो नाक़िस एनर्जी, यानी साइकोलॉजिकल डिजीज़ आती कहाँ से है, पैदा कैसे, कोई वायरस है, जरासीम है, क्या है, ये पता नहीं चलता है लोगों को। सोच होती है ये तो ना कोई वायरस है, ना ही कोई जरासीम है, और ना ही कोई ऐसे कोई फिज़िकल कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम है। असल में होते हैं माइंड की, देखिए कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो हम जिस पे स्टडी करते हैं, ये एक ऐसे स्टेजेस है आपकी माइंड की है जी। कभी उसमें कुछ तब्दीलियों की वजह से या नाक़िस एनर्जी क्रिएट होने की वजह से साइकोलॉजिकल डिजीज़ बनते हैं। वो चाहे सोच से हो, चाहे जिस्मानी बीमारी से हो, चाहे किसी और इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल या जितने भी इंटरनल कोई भी वजह बन सकता है, वजह कुछ भी बन सकता है। लेकिन आपके माइंड में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी साइकी में, यानी साइकोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं रूह, आपके रूह में कुछ ऐसे बीमारियां आ जाते हैं, ऐसे कुछ अंदर इन हो जाते हैं, तो उससे आप एक नाक़िस एनर्जी होती है या हमारे माइंड के नाक़िस कारकर्दगी होती है, या साइकोलॉजी के हवाले से आप कह सकते हैं, क्योंकि साइको पे आप मसलन साइकी मेन साइकी का मतलब है रूह, तो रूह जो है, रूह में कोई तब्दीलियाँ आ जाते हैं, कुछ इस तरह की सही हो जाते हैं। बहरहाल बीमारी कोई भी हो तो उसके इलाज जो है कोई साइकोलॉजिकल तरीके से करनी चाहिए, ताकि परमानेंटली बीमारी क्योर हो जाए और परमानेंटली इंसान इससे निजात पाए।
ورنہ یہ بیماری کئی جسمانی بیماریوں پہ مبتلا کر دیتے ہیں انسان کو. تو تشخیص ہونا بہت ضروری ہے کہ بیماری ہے کیا, پھر اس کا علاج اس سائیکولوجیکل طریقے سے بہت ضروری ہے. سمدامی ہم کیا کرتے ہیں کہ انسان کو ایک ایسا انرجی ملتے ہیں جو اس کے پورے سسٹمز کو پورے سسٹمز کو اس کے بہتر کرنے لگتے ہیں, دھونے لگتے ہیں, صاف کرنے لگتے ہیں. سیل میں جو انسان کے وجود میں 100 ٹریلین سیلز ہے, 100 خرب سیل سے خلیوں سے ایک انسان بنا ہوتا ہے, 100 خرب خلیوں سے بنے ہوتے ہیں انسان, ایک واحد انسان. ایک نارمل انسان یعنی جو کہ نارمل ایج کا ہے تو وہ 100 ٹریلین سیل سے بنے ہوتے ہیں ان کے جو وجود ہے. اب اس سمدھا ہیلنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے ایک انرجی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. پھر ایک خلیہ جو ہے کہکشان کی طرح ایک بہت بڑی طاقت ہے. اچھا. اس میں ایک بہت بڑی دنیا ہے. اس میں ایک انرجی کو کریٹ ہو جاتے ہیں, ایک انرجی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی کی ٹیکنیک سے. جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو انرجی ہمارے باڈی میں آتے ہیں اور پوری باڈی میں محسوس ہوتے ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں اس پاور کو, محسوس کرتے ہیں باڈی میں. تو وہ جو ناقص انرجی ہوتی ہے, ناقص کارکردگی ہوتی ہے, نامنظم جو حالات باڈی کے ہوتے ہیں اس کو نکال دیتے, باڈی کو منظم بناتے ہیں, خوبصورت بناتے, ذہن کو خوبصورت بناتے, انسان کو چاق و چوبند کرتے اور فریش رکھتے ہیں, تر و تازہ رکھتے ہیں ہر میدان میں. اس وجہ سے سائیکولوجیکل ڈیزیز ریموو ہونا شروع ہو جاتا. صحیح. اچھا, ان کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے, کوئی انگزائٹی کا شکار ہے, کوئی اسٹریس کا شکار ہے, ان کے اثرات باڈی پہ ہمارے کیا مختلف ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بالکل مختلف ہے یہ چیزیں. اب مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں انگزائٹی کے حوالے سے. انگزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی مین گھبراہٹ. صحیح. گھبرا جانا, گھبراہٹ جو ہوتی ہے انسان, انگزائٹی ہوتی ہے, ایزیٹیشن بھی ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن بیسیکلی اس کا مطلب ہے گھبراہٹ. انگزائٹی مین گھبراہٹ, گھبرا جانا کسی بھی چیز سے, کسی بھی حالات میں, یا ہر وقت گھبرا جانا, ہر وقت گھبراہٹ کی حالت میں رہنا. تو وہ پھر انگزائٹی جو ہے جسے آپ آئی تھنک اسے انگزائٹی کو ہم افسردگی بھی کہہ سکتے ہیں. گھبرا جانا, افسردگی تو ایک ڈپریشن کا ایک سٹیج ہے, لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ بنتے ہیں, انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے ڈیپلی. انگزائٹی سے شروع کی, پھر وہ بہت بری بیماری انگزائٹی. اس کے بعد یہ کہ اس کا فائنل اینڈ جو ہے وہ ڈپریشن ہی ہو جاتا ہے. بالکل. سب سے بدترین چیز جو سٹریس ہے, دباؤ, اس میں پھر بہت سی چیزیں جنم لیتے ہیں. انگزائٹی بھی جنم لیتے ہیں, پھر بعد میں وہ ڈپریشن بھی جنم لیتے ہیں, اس کے ساتھ ٹینشن بھی شامل ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ بہت سے خوف جیسے مقصد ہے, خوف بھی شامل ہو جاتے ہیں. بہت سے چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو کے ایک ایسا نظام بنا لیتے ہیں جو کہ انسان کے قابل نہیں ہوتے ہیں, کہ وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے. صحیح. یہ